بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ہماری بحث اجزاء میں تھی اور ہم نے کہا کہ کب مجزی ہوگا اور کب نہیں ہوگا. دو بیان ہم نے بیان کیے، اور تیسرا بیان یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو امر ہمیں ہوا ہے وہ ایک امر ہے یا دو امر ہے. یعنی امر آپ کو جب آپ مکلف مختار ہیں اور مکلف مضطر ہیں، ان دونوں صورت میں ایک امر ہوا ہے، امر بے جامع ہوا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ صلی مع الوضو ان کنت مختارا، ومع التیمم ان کنت معذورا. ایک ہی امر ہوا ہے، امر بے جامع ہے. جامع اگر مختار ہو تو وضو کر لو، اگر مضطر ہو تو تیمم کر لو. ایک ہی امر آیا ہے. دوسری دفعہ یہ ہے کہ آپ کو ایک امر نہیں آیا، آپ کو دو امر آیا. آپ سے کہا گیا ہے وضو کر کے نماز پڑھو. اس کے بعد دوسرا امر آ رہا ہے اور وہ آ کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یہ دو طرح سے امر وارد ہو سکتا ہے. اگر امر پہلی طریقے سے وارد ہوا ہو، یعنی امر آیا ہے جامع سے اور ایک ہی امر ہے، اور وہ امر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قادر ہو تو طہارت مائیہ، اگر قادر نہیں ہو مضطر ہو تو طہارت ترابیہ. ایک ہی امر آیا. آپ نے جب طہارت ترابیہ سے تیمم سے نماز پڑھ لیا تو وہ امر ساقط ہو گیا. جب امر ساقط ہو گیا تو پھر اجزا ہو گیا. آپ کے لیے قضا کے لیے دوسرا امر ہے ہی نہیں جو آپ کو کہے کہ یہاں پہ آپ نے تکرار کرنا ہے، دوبارہ پڑھنا ہے. لیکن اگر وہ امر دو ہوں، وعلیکم السلام، ٹھیک، اگر وہ دو امر ہوں تو دو امر ہونے کی صورت میں پہلا امر آپ نے امتثال کیا کہ آپ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کرو. ٹھیک. اس کے بعد جب پانی مل جائے تو وہاں پہ دوسرا امر موجود ہے، ابھی وہ تو ساقط نہیں ہوا ہے. دوسرا امر کیا ہے؟ جب پانی ملے تو وضو کر کے نماز پڑھو. ٹھیک. وہ امر کیونکہ موجود ہے اس لیے یہ اجزا نہیں ہوگا، آپ کو دوبارہ قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک. بس یہاں پر یہ دیکھنا کہ آیا اجزا ہے یا نہیں ہے. مرحوم آخون نے ایک کہا تھا پہلے وہ چار بنا کے کہ میلاد مستوعب ہے یا نہیں ہے، اس طرح آئے تھے، اور اس کا تدارک ممکن ہے یا نہیں ہے. یہ کہتے نہیں بھئی ہمیں امر دیکھنا ہے، اگر ایک امر ہے تو پھر اجزا ہے، کیونکہ ایک امر تھا، وہ امر بے جامع تھا کہ یہ ہو تو یہ کرو، یہ ہو تو یہ کرو. ٹھیک. میں نے یہ ہونے کی صورت میں نماز مستر ہونے کی صورت میں تیمم کر لے، وہ امر ساقط ہو، کیونکہ امر بے جامع تھا، ایک امر سے زیادہ نہیں تھا. اس میں دو فرد تھے، دو فرد میں سے کسی ایک فرد کے ذریعے میں اس امر کو ساقط کر سکتا ہوں. امر میرے ذمے میں نہیں رہا، مطلب کیا ہوا؟ اجزا. ٹھیک. لیکن اگر دو امر ہیں، ایک کہہ رہا ہے نماز پڑھو وضو کے ساتھ، دوسرا امر کہہ رہا ہے نماز پڑھو تیمم کے ساتھ. ٹھیک. میں نے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ کیونکہ میں مضطر تھا، میں حالت اختیار میں نہیں ہوں. اس کے بعد جب مجھے پانی ملا تو یہ دوسرا امر جو کہہ رہا ہے طہارت مائیہ کے ساتھ نماز پڑھو، وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. وہ کیونکہ اپنی جگہ پہ باقی ہے اس لیے اجزا نہیں ہے. آپ کو نماز یا قضا کرنی پڑے گی اگر خارج وقت ہے، یا تکرار کرنا پڑے گا اگر داخل وقت ہے. ٹھیک. اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ہمیں لگا دیا ٹرک کی پتی کے پیچھے. بھئی ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ جو امر ہے وہ واحد ہے یا متعدد ہے؟ وہ بھی در واقع ہے نا. در واقع جو ہمیں امر آیا ہے وہ واحد ہے یا متعدد ہے، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. اگر آپ کہیں کہ نماز تو واحد ہی ہے، ایک ہی نماز چاہیے مہلک میں، بھائی نماز تو ایک ہی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ یا طہارت ترابیہ یا طہارت مائیہ، ایک ہی نماز چاہیے. وحدت صلاۃ میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس پہ امر کیسے ہوا ہے؟ در واقع ایک امر ہوا ہے جامع یا دو امر ہوئے ہیں، یہ ہمیں پتہ
نہیں چل سکتا. جو چیز ہمیں پتہ نہیں چل سکتی اس کے ذریعے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اجزا ہے یا اجزا نہیں ہے. ٹھیک. یہ بھی ہمیں کام اس نے بھی نہیں دیا. ٹھیک. مرحوم نائینی کیا کہتے ہیں؟ مرحوم نائینی کہتے ہیں کہ یہ جو شرط ہے طہارت کی، ٹھیک ہے نا، اور حالت اضطرار میں یہ آیا کہ اس طہارت کو آپ ترابیہ کر لیں تو کافی ہے. ٹھیک. خوب یہ جو شرط ہے یہ یا دخیل در غرض ہے مطلقہ، چی تمکن ہو چی تمکن نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مطلقہ لا صلاۃ الا بطہور ہے. طہارت کے بغیر، وضو کے بغیر نماز ہے ہی نہیں. یہ شرط طہارت کی دخیل ہے مطلقہ، چی حالت تمکن ہو چی حالت تمکن نہ ہو، حالت اضطرار ہو. ٹھیک. خوب اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگر آپ نے نماز پڑھی تیمم کے ساتھ، اجزا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طہارت مائیہ چاہیے، وضو شرط ہے. آپ متمکن ہوں بھی شرط ہے، متمکن نہ ہوں تو بھی شرط ہے. ٹھیک. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے، آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ طہارت جو ہے وہ مطلقہ شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو امر بے اضطرار ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو امر بے تیمم نہیں ہو سکتا نا، اس لیے کہ چی پانی ملے چی پانی نہ ملے، وضو ہی اگر شرط ہے تو پھر مجھے امر بے تیمم نہیں ہونا چاہیے تھا. جب وقت اضطراری میں میرے پاس امر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط جو ہے وضو مطلقہ شرط نہیں ہے. وضو کہاں شرط ہے؟ اس میں تمکن دخیل ہے. اگر آپ متمکن ہیں طہارت مائیہ سے تو وضو شرط ہے. بس دو ہم نے کہا تھا نا، یا مطلقہ وضو شرط ہے، چی تمکن ہو چی تمکن نہ ہو. تو یہاں پر تو اجزا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اجزا تو نہیں ہے، لیکن یہ مطلقہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس امر بے تیمم موجود ہے. امر بے تیمم موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے مطلقہ شرط نہیں ہے وضو، ٹھیک ہے نا، وہ در حال تمکن ہے. اگر در حال تمکن تیمم کا ہمارے پاس امر ہے اور وضو در حال تمکن از طہارت مائیہ شرط ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مجزی ہو جائے گا. ٹھیک. یہاں پر کیسے مجزی ہو جائے گا؟ اس لیے کہ یہ اگر آپ کہیں کہ اسے امر ہے بے تیمم اور دوسری طرف سے کہیں پانی ملنے پر اس نے دوبارہ کیا کرنا ہے؟ نماز اعادہ بھی کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے کیونکہ امر بے تیمم تھا، اس امر کے ہونے کی وجہ سے کوئی چیز فوت نہیں ہوئی، اس نے امر بے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، کوئی چیز فوت نہیں ہوئی. فوت نہیں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قضا نہیں ہے، قضا فرع فوت ہے. ٹھیک ہے. اگر فوت ہوگا تو وہ قضا کرے گا. اب جب امر بے تیمم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز فوت ہی نہیں ہوئی. جب کوئی چیز فوت ہی نہیں ہوئی تو پھر قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ امر بے قضا کریں گے تو یہ امر بے متناقضین ہو جائے گا. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک. شروع سے اگر آ جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو شرط ہے، مثلا ہم شرط ابھی طہارت کو لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، طہارت مائیہ، یہ شرط آیا مطلقہ ہے، چی تمکن ہو چی تمکن نہ ہو، تو پھر تو عزم اجزا ہے. لیکن آپ مطلقہ شرط نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں امر بے تیمم ہے. اگر مطلقہ شرط ہوتا تو مطلب تھا تیمم نہیں ہے. تو امر بے تیمم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مطلقہ شرط نہیں ہے. اب جب مطلقہ شرط نہیں ہے، یہ حالت تمکن میں فقط شرط ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اگر آپ کے پاس پانی ہے تو وضو، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم ہے. تیمم کا آپ کے پاس حکم بھی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی،
اس کے بعد آپ کو پانی ملا خارج از وقت، آپ کہہ رہے ہیں اب کیا کرو؟ قضا کرو۔ عدم اجزا کا مطلب آپ قضا کرو۔ ہم کہیں گے قضا مبتنی ہے کس پہ؟ فرع فوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر امر بے قضا کاشف از فوت ہے کہ بھائی کوئی چیز فوت ہوا ہے، ٹھیک، ادھر سے جو امر بے تیمم ہے وہ کاشف عدم فوت ہے۔ مجھ سے جو کہا ہے کہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ مصلحت آپ نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز آپ کے لیے فوت نہیں ہوئی، کیوں؟ جو مجھے کہا گیا تھا وہ میں نے کر لیا، ٹھیک۔ بس مرحوم نائینی آ کے یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو صورت ہو سکتا ہے، مطلقہ ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں ہے کیونکہ امر بے اضطرار ہے، امر بے طہارت ترابیہ ہے، تیمم ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں دخیل ہے تمکن شرط میں، کہ یہ تب شرط ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تیمم کا جب حکم ہے تو کوئی چیز آپ سے فوت نہیں ہوئی ہے، کوئی چیز جب فوت نہیں ہوئی تو پھر قضا بھی نہیں ہے۔ جب اگر آپ عدم اجزا کے قائل ہو کہ دوبارہ آپ کہیں کیا ہے قضا بھی کرنی ہے، تو پھر یہ امر بے متناقضین ہے، آپ کے فوت ہوا بھی ہے اور فوت نہیں بھی ہوا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک۔ یہاں ہم ان سے عرض کرتے ہیں، یا ان جیسے جنہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے، کہ بھئی آپ کے ذہن میں ایک ایسی تصویر ہے کہ نماز میں ایک ملاک ہے، وہ نماز کا ملاک 100% جو ہے وہ طہارت ترابیہ سے، تیمم سے حاصل ہو گیا ہے۔ جب وہ 100% یہاں سے حاصل ہو گیا ہے تو کوئی چیز فوت بھی نہیں ہوئی ہے۔ جب کوئی چیز فوت نہیں ہوئی ہے تو دوبارہ قضا کا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قضا کہیں تو فوت ہے، ٹھیک ہے نا، در حالی کہ اس تیمم نے کہا کوئی چیز فوت نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فوت ہوئی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر امر تیمم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ دونوں امر ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ کہا تھا نا، ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ امر بے تیمم جب کہا ہے تو اس میں 100% وہ آ گیا ہے، ملاک آ گیا ہے، مصلحت 100% ہے۔ اب جب 100% مصلحت استعفا ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ امر پہ قضا کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر 80% تیمم سے حاصل ہو گیا ہو، 20% ابھی باقی رہ گیا ہو، 80% کی وجہ سے تیمم واجب ہو جائے گا، ٹھیک۔ 20% باقی رہ گیا، اس کی وجہ سے شارع دوبارہ امر کر دے قضا بھی کرو، کیا ہو جائے گا؟ امر متناقضین ہو جائے گا؟ نہیں، وہ امر متناقضین نہیں ہے، ٹھیک۔ نماز تیمم کے ساتھ 80% آپ کو اس نے دے دیا، 20% رہ گیا، ٹھیک نا۔ بھئی یہ 80% پہ کیوں راضی ہوئے؟ حالت اضطرار ہے، ٹھیک نا۔ اگر اسے 20% کہیں تو پھر آپ کہیں گے پھر یہ تو واجب نہیں، ٹھیک۔ خوب اب آپ کا باقی 20% رہ گیا ہے، وہ کیوں آپ نے پہلے چھوڑ دیا تھا؟ اضطرار کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، اضطرار رفع ہو گیا، اب وہ 20% چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر مولا کہے تو چاہیے مجھے وہ 20%، نہیں فائدہ ہوا نا، کیوں نہیں ہوا؟ 80% مل گیا آپ کو، تو 80% چلا گیا نا، 20% ملا، صرف قضا کرے گا تو 20% ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ 80% نہ ملنے کا اس کو مار پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو انہوں نے تناقض بنایا تھا، یہ بنایا تھا 100% ادھر ہو گیا، اب یہ تو دوبارہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ امر آیا، اس کا مطلب عدم فوت ہے، کچھ بھی فوت نہیں ہوا ہے، کچھ بھی کیوں فوت نہیں ہوا؟ 100% ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ہم اس طرح تصویر نہیں کرتے، ہے نا، ہم کہتے ہیں ادھر 80% مل گیا، ٹھیک ہے نا، 20% رہ گیا، اس کے لیے امر بے قضا ہو جائے، کیا مشکل ہے؟ جی کتنے فیصد قرار دے رہے ہیں؟ وہ کہاں سے؟ نہیں، شارع نے فرض یہ ہے، شارع نے دو امر دے دیا، کہا ہے تیمم بھی کرو اور پھر کہا ہے کہ قضا بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔
نائینی کہتے تھے شارع یہ دو امر نہیں دے سکتا کیونکہ یہ امر بھی متناقضین ہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں اگر شارع نے امر دے دیا ٹھیک ہے تو یہ کوئی امر بھی متناقضین نہیں ہے, تو اس کی تصویر یوں ہوگی. اس کی تصویر ہو سکنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, ہم نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ہم کہہ رہے ہوتے نا کہ اس میں 80 ہے اس میں 20 ہے, آپ یہ کہہ سکتے تھے تمہیں کہاں سے پتا ہے کہ اس میں 80 ہے اس میں 20 ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم کہہ رہے ہیں یہ متناقضین تب بنتا ہے کہ یہ 100% ہو. آپ کو کہاں سے پتا ہے یہ 100% ہے؟ ٹھیک ہے نا, کہ آپ کہیں یہاں فوت ہوا ہی نہیں, وہ تب ہوگا نا. ٹھیک, اگر امر آ گیا پھر کیا ہے, پھر عدم اجزا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ عدم اجزا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا, ممکن ہے. جب شارع نے امر کر دیا تو وہ واقعی 20% کی وجہ سے کیا. ٹھیک ہے نا, یہ امر انہوں نے کیا بنایا تھا, انہوں نے بنایا تھا کہ امر بے تیمم کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی فوت نہیں ہے, امر بے قضا کہتا ہے کہ یہاں پر فوت ہے. دو امر آئے, ایک امر ایک اشارے سے, ایک کہے فوت نہیں ہے دوسرا کہے فوت ہے, یہ تناقض ہو گیا. ٹھیک ہے نا, ہم کہتے کوئی نہیں, ہم کہتے ہیں 80% ادھر ملا ہے 20% ادھر بھی لے لو, کیا مشکل ہے. دو امر ہیں تو دونوں امر متناقض نہیں ہیں بے ان صورت. ہاں, اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اجزا کے لیے حکم کریں گے, اس لیے کہ اگر اجزا کا حکم نہ کرے, عدم اجزا جو ہے وہ لازمہ اس کا کیا ہے, تخییر بین اقل و اکثر, اور تخییر بین اقل و اکثر جو ہے وہ محال ہے, عقلاً وہ باطل ہے. ٹھیک ہے نا, غیر عقلائی ہے یا غیر معقول ہے. ٹھیک, اچھا, ہم ابھی کیا کہہ رہے ہیں, عدم اجزا کی صورت میں تخییر بین اقل و اکثر ہے. بین اقل و اکثر تو تخییر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک, عدم اجزا کی صورت میں مولا کیا کہہ رہا ہے, مولا آپ سے کہہ رہا ہے اے مکلف, اگر آپ معذور ہوں, شروع میں آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے, تو آپ دو کام کر سکتے ہیں, دو میں سے ایک کر سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ آخر وقت تک انتظار کریں. ٹھیک, اگر پانی نہ ملے, یہ سب جواز بدار کی بنیاد پر ہے, اگر آپ جواز بدار کو چھوڑ دیں تو پھر یہ باتیں نہیں بنتی. ٹھیک ہے نا, اگر پانی نہ ملے تو پھر آپ کیا کریں, طہارت ترابیہ کے تیمم کر کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, خوب. اور دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ابھی نماز پڑھیں تیمم کر کے. ٹھیک ہے نا, بعد میں اگر کیا ہو جائے, پانی مل جائے, تو پھر آپ دوسری نماز بھی پڑھ لیں, قضا. ٹھیک ہے نا, آپ کو جب پانی ملے تو آپ پانی دوبارہ نماز بھی پڑھ لیں. ٹھیک, خوب. میں اگر اجزا کا قائل ہوں تو پھر میں کہوں گا میں ابھی جب نماز پڑھ لی تو ختم ہوگی بات, میں دوبارہ نماز نہیں پڑھوں کیونکہ میں مضطر تھا, مجھے یہ حکم آیا تھا. ٹھیک ہے, خوب. لیکن عدم اجزا کی صورت میں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, آپ مخیر ہیں دو نمازوں میں اور ایک نماز میں. چاہیں تو دو پڑھ لیں, ابھی پڑھیں تیمم کر کے, اور بعد میں وضو کے ساتھ پڑھیں. چاہیں تو آپ انتظار کریں آخر وقت تک کا. ٹھیک ہے نا, اور جب وہ نہ ہوا تو آخر وقت میں آپ کیا کر لیں, ایک نماز پڑھ لیں. ٹھیک, خوب. یہ کیا ہوا, یہ تخیر ہوا اقل و اکثر. تخیر بین اقل و اکثر ممکن نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب اللہ چاہو تو ایک پڑھو, چاہو تو دو پڑھو. ٹھیک, خوب. اس بنا پر ہم کہتے ہیں جناب علی یہاں پر عدم اجزا عقلاً ممکن نہیں ہے, آپ کو مجزی ہونے کا فتویٰ دینا پڑے گا. ٹھیک, یہ سب کہاں ہے, یہ سب ہماری بحث ہے کہ آیا امر بے اضطراری مجزی از امر بے اختیاری ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, یہ اس میں باقی قیل و قال بھی ہے, وہ آپ لوگ خود آگے چلائیں اگر کسی نے چلانا ہے. ٹھیک,
ایک اجمالی تصویر، اور اس میں آغایون کیا کہتے ہیں اور کس کے کہنے کی کیا وجوہات ہیں اور کتنے راستے ہیں، اسی قسم کے مزید راستے بھی آپ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ چل پڑیں جدھر مرضی آپ لوگوں نے جانا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.